سننے کی غرض سے آپ اگر بیٹھیں گے تو اس کا آپ نور اپنے دلوں کے اندر محسوس کریں گے اور اس کا مزہ بھی آپ کو ملے گا اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها الجهل والأمل۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإذاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أو تقى مما في يد الله، وأن تكون في صواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك۔ رواه الترمذی و ابن ماجہ شریف۔ پہلی حدیث روایت ہے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی، یعنی جو خاص ایمانی صفت ہے، وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو، اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس اور اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگواری پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت اور رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگواری کی باتوں کو پیش ہی نہ آتی۔ یہ دو حدیثیں جو ہے کتاب الزہد سے ہے۔ زہد اور اس کے ثمرات اور برکات، زہد کے معنی کیا ہے اور اصطلاح شریعت میں زہد کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ مفسر نظام اور محدث نظام فرماتے ہیں زہد کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے، زہد کہتے ہیں کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کو زہد کہتے ہیں، اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لیے دنیا کے لذائذ اور مرغوبات سے بے رغبت ہو جانے اور عیش اور تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔ زہد کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث کے اندر حضور نے بتلائی۔ پہلی حدیث
حضرت عمرو بن شعیب سے ہے اور وہ روایت اپنے والد سے کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی پہلی نیکی اور بہترین یقین اور زہد ہے اور اس کی پہلی خرابی کفر اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کی وضاحت میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس امت کی صلاح اور فلاح اور کامیابی اور ترقیات کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دو صفتوں پر ہے۔ ایک ہے یقین اور دوسری چیز ہے زہد۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب خاص یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ اس دنیا میں کسی کو ملتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا چاہے وہ بری ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے فیصلے سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور زہد کا مطلب ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ناپائیدار سمجھے اور اس کو مطلوب اور مقصود نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ ایک فانی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی، ایک یقین کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ انسان کے دل میں آ جائے تو محدث نظام فرماتے زہد یقیناً ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ زہد خود ان کے دل میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں جو کچھ بھی ہے میرے ساتھ یا ہو رہا، یہ ناپائیدار ہے، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے، کوئی مستحق کمی نہیں ہے، بلکہ تھوڑے دن کے لیے۔ اگر یہ دو چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ پھر امت میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، امت میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں دونوں آج امت مسلمہ سے یکسر نکل چکی ہے۔ ایک تو یقین انسانوں کا کم ہو گیا اور دوسری چیز زہد، یہ بھی کم ہو گیا۔ ہم نے آج اتنا سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اگر دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں گزار سکتے۔ اتنا تو اکثر آج لوگوں کے ذہن و دماغ، تو زہد کی بھی کمی اور یقین کی بھی کمی۔ کچھ ہو گیا، فلاں نے شاید میرے اوپر نظر رکھی، تو اب کیا کریں گے؟ لوگ بتائیں گے کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ۔ اب وہاں جب گیا تو وہ عامل پہلے سے بیڑا غرق کرنے کے لیے بیٹھا ہے کہ تمہارے پاس فلاں نے ایسا ایسا کیا، تو اور بھی یقین انسان کو آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو یہی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ تو دیکھیے یقین کی خرابی۔ اب جب یقین کے اندر بگاڑ آیا تو اس کے عقائد میں بھی بگاڑ آ گیا، تو دوسرے بھی بگاڑنے کے لیے لگا ہوا، یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے تو انسان جب مومن ہوتا ہے تو اس کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ تم کہو پہلے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے فرشتوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی کتابوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، تقدیر پر۔ وہ اب
والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، اگر میرے ساتھ بھلا ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے ساتھ برا ہوا تو بھی وہ اللہ کی طرف سے، والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس لیے ایک ایمان والے کو سب سے پہلے یہی سبق سکھایا ہے۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں اگر یہ دو چیزیں امت سے نکل جائے تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، اور جب بگاڑ شروع ہوتا ہے تو پھر محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر امت برابر گرتی جاتی ہے، گرتی جاتی ہے۔ آج یہی صورتحال ہے کہ امت بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے، ہر طرف اس کی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہے لیکن بہت کم کامیابی مل رہی ہے۔ تو یہ کیوں آتا ہے؟ دو چیزوں کے ختم ہونے سے یہ چیز آتی ہے، اور دو چیزیں پیدا ہونے سے یہ بگاڑ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یقین کے مقابلے میں بخل، اگر یقین ختم ہو جائے تو محدث نظام فرماتے ہیں انسان کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے، وہ خود بخود سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، ابھی میرے پاس اتنے روپے ہیں، اگر یہ لٹ گیا یا میں نے ادھر ادھر کہیں پھنسا دیا یا کچھ ہو گیا تو اب میں گیا۔ تو دیکھیں یقین ختم، بخل اندر آ گیا، اب کیا کریں؟ بچا بچا کر رکھیں، راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کریں، وقت پر دینے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بخل پر۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ زہد اگر ختم ہو جائے تو اس کی جو ضد ہے، اس کے مقابلے میں جو چیز ہے محدث نظام فرماتے ہیں وہ ہے والعمل، یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو، کہ وہ سوچے گا کہ اب میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہوں، اس لیے کہ اب اس کے دل و دماغ سے زہد ختم ہو گیا، اور زہد ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا؟ انسان اب اسی دنیا کو اور اس دنیا کی چیزوں کو مطلوب اور مقصود سمجھ لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی خراب ہے، زہد بھی ضروری ہے اور یقین بھی ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر یہی دونوں چیزیں پیوست تھیں، یقین، پہاڑوں سے زیادہ ان کا یقین۔ محدث نظام فرماتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یہ ممکن ہے، لیکن ایک صحابی کا ایمان ڈگمگا جائے یہ ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور دوسری طرف زہد، ان کے یہاں دنیا مطلوب اور مقصود ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ ناپائیدار ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، اصل میں تو لافانی جو زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ ایک لافانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ زہد اختیار کرتے تھے کہ ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود، راحتیں ہونے کے باوجود، عیش و آرام کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ ان سب چیزوں کو مطلوب سمجھ کر اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کا حق ادا کرتے۔ اور یہاں پر محدث نظام فرماتے گویا کہ وہ حضرات اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی سرپرستی میں دے دیتے تھے، اور محدث نظام یہاں پر رک کر فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دے دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دینے سے بچتا تو پھر وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے اللہ کی تابع اپنے آپ کو نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے حکموں کو اپنے تابع کیا ہے۔ ہم جمعے کی نماز میں آئیں گے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے پہلے نہیں آئیں گے بلکہ بعد میں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو تابع کیا ہے۔
چلو اللہ نے حکم ہی تو دیا ہے. تو اسی لیے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے بجائے اللہ کے حکموں کو اپنے تابع کر لیں. اور یہی تو چیز ہے اللہ کے سرپرستی میں اپنے آپ کو نہیں دینا. جب انسان اللہ کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے بن جاتا ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا چیزیں نہیں میسر تھیں، سب چیز ہونے کے باوجود بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. تو ایک طرف زاہد بھی، ایک طرف عابد بھی، عبادت بھی دیکھے تو کیا ٹھیکا، راتوں میں گشت اور راتوں میں غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے کیا کیا تدبیر ہے معلوم بھی نہیں چلتا. ایک طرف عبادت اور زہد، دنیا کو مطلوب اور مقصود انہوں نے بنایا ہی اسی لیے کامیاب. اور انہی کی زندگی کو تابعین نے اپنایا تو ان کی زندگی بھی بہترین ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ سب کچھ ہے، دولت ہے، حکمرانی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن ان کی زندگی ایک صالحانہ زندگی، پیون لگے ہوئے کپڑے، لیکن محدث نظام فرماتے دنیا ان کے قدموں کے تلے. تو اسی چیز کو حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو کبھی بھی یقین اپنے اندر سے ختم نہ کرو اور زہد ختم نہ کرو. اگر یہ چیزیں ہیں تو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور کچھ ناواقفیت سے لوگ زہد کا الگ الگ مطلب مراد لیتے ہیں. کہ دوسری حدیث میں اس کا انکار ہے کہ کچھ لوگوں نے زہد یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اپنے مال کو برباد کر لیں، یہ سمجھ لیا ہے اور پوری طرح جو ہے دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو خالی کر لیں. وہ نہ کبھی لذتوں میں پڑتا ہے، نہ کبھی لذیذ کھانا کھاتا ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، نہ اچھا کپڑا پہنتا ہے اور نہ اچھا بستر اور یہ چیزیں تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ استعمال ہی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے، یہ سب چیزیں استعمال کرنا ہے اگر اللہ نے میسر کیے ہیں، لیکن ان کو معیار نہیں بنانا ہے اور مقصود نہیں بنانا ہے. محدث نظام اسی کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پورا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. کہ اگر یہ چیزیں بھی اگر میسر ہیں لیکن اگر اللہ آرام نہ دینا چاہے تو یہ اللہ کو طاقت حاصل. لیکن کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہونے کے باوجود ہمارا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور اعتماد اور بھروسہ انہی چیزوں پر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں زہد کا کہ بالکل کنارہ کشی ہو جائے اور اللہ سے عافیت مانگنے کے بجائے تمنا کرے کہ میرے پاس تنگی ہو، پریشانی، ایسا بھی نہیں. بلکہ حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ہر وقت یہ دعا کیا کرو صلی اللہ العافیہ، اللہ سے خوب عافیت اور خیریت مانگا کرو کہ اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، خیریت والی زندگی عطا فرما. یہ دعا بھی ہمیشہ رہنی چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیں. اگر ہم نے اللہ کی سرپرستی میں اپنے آپ کو داخل کر لیا تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ آپ کی سرپرستی میں دینے والے کو کبھی ناکام فرما دے. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کیا ہے اور ایسے لوگوں کو صالحین میں شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر
100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.